مسلمان سارے ہی ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں آپ نے سنی ہوگی، مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن آپ نے اس کی گہرائی کے اوپر غور نہیں کیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین، محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا باب آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد مسجد النبوی کی حدیث، اس کو صحیح کریں، مسجد النبوی کی جو بنیادی حیثیت اور مسجد کی جامعیت کی جو حیثیت ہے اسلام نے، اس کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کا جو چبوترا بنایا تھا، اس کے اندر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید وہ سارے طالب علم تھے اور حدیث کے طالب علم تھے، ان کا جہاد کے میدانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ اصحاب صفہ یہ جو چبوترا تھا، یہ جو اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی، یہ جو اسلام کی پہلی ہجرت گاہ بھی تھی، جو بھی مہاجر آتا تھا اس کو بھی یہاں پہ بنا دی جاتی تھی، اس لیے اس کو صفۃ المہاجرین بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تربیت کا یہ انداز بنایا ہوا تھا کہ یہاں پہ صرف ابو ہریرہ یا ابو ذر غفاری اصحاب صفہ میں شامل نہیں تھے، بلکہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ بھی اسی مدرسے سے فارغ ہیں، حباب بن عرد بھی اسی مدرسے سے فارغ ہیں، بلال بن رباح بھی اسی مدرسے کے ہیں، حذیفہ بن یمان بھی اسی مدرسے کے ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی اسی مدرسے کے ہیں، ارباز بن ساریہ بھی اسی مدرسے کے ہیں۔ یہ ایک جامع مدرسہ تھا جہاں سے دین کے طالب علم بھی نکلتے تھے، حدیث کے علماء بھی نکلتے تھے، مجاہدین بھی نکلتے تھے۔ تو یہ بات کہنا کہ یہ اصحاب صفہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص تھا جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف نوع لوگوں کا ایک مدرسہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کا قیام کر کے اس بات کے اوپر مہر تصدیق کو ثابت کر دیا کہ اسلام میں بھی اولیت ہے، افضلیت ہے تو وہ علم کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ باتیں سمجھا دی۔ اور امام ابن قیم نے کیسی خوبصورت بات کی کہ جس طرح آسمان ستاروں سے مزین ہوتا ہے، طرح طرح کے ستارے آسمان کو رونق بخشتے ہیں، جب انسان رات کو تاریکی میں آسمان کو دیکھے تو مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے، حیرت زدہ ہو کے رہ جاتا ہے کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا سجایا ہے۔ اسی طرح ان ستاروں کی مانند زمین کے اوپر علماء ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو سجایا ہوا ہے، اور اگر یہ علماء نہ ہوں تو لوگ تو جانور بن جائیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عابد کے اوپر عالم کی فضیلت کی احادیث اس اصحاب صفہ کے مدرسے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بیان کرتے گئے۔ کس قدر احادیث ہے، بے شمار احادیث ہے علم کی فضیلت کے اوپر، عالم کی فضیلت کے اوپر، کہ عالم کی عابد میں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور بعض محدثین نے تو یہ لکھ دیا 2000 عابد بھی سجدہ رکوع ذکر الہی کرتے رہے، اسلام کو ان سے اتنا فائدہ نہیں پہنچتا جتنے ایک عالم سے پہنچتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا
کہ عالم کی جو فضیلت عابد کے اوپر ہے ایسے ہی ہے جیسے میری تم لوگوں کے اوپر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری فضیلتیں اصحاب صفہ کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس کی، دین کے طلباء کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا جب بندہ گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. آج جمعے میں آپ دین کی کوئی بات سمجھنے کے لیے آئے ہیں تو محدثین نے یہ بھی لکھا کہ جو دین سیکھنے کے لیے صرف گھر سے نکل جاتا ہے، مستقل کی بات نہیں ہے، مسجد میں آئے ہیں کہ دین کی چند باتیں سیکھ لیں، ابھی وہ بندہ گھر سے نکلتا ہے، آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں، بلوں کی چونٹیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت شروع کر دیتی ہیں. تو جو بندہ سارا سال ہی مدرسے میں ہو، جو بچہ ہمیشہ ہی دین کا طالب علم ہو، ایک دفعہ چل کے آنے والے کی یہ فضیلت ہے تو ہمیشہ کے لیے پڑھنے والے کی کیا فضیلت ہوگی، آپ خود اندازہ کر لیجئے. ان کے جو فضائل ہیں ان میں سے یہ ایک لمبا باب ہے، چونکہ سیرت کے اندر آیا ہے اس لیے اس کو تیزی سے بیان کر کے آگے چلیں گے. ان کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی اہم ہے. حضرت فاطمہ ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، چکی چلا چلا کے چھالے پڑ گئے. حضرت علی نے کہا کہ جاؤ اپنے بابا کو اتنے غلام آتے ہیں، مال غنیمت آتا ہے، یہ غلام ہمیں بھی دے دے. یہ دنیا کا سب سے عظیم باپ ہے اور یہ کائنات کی سب سے افضل بیٹی ہے. آج میں اور آپ بھی بیٹیوں والے ہیں. ہم اپنی بچیوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں؟ اگر ہماری بچی کو آ کے کہے کہ بابا ہاتھ چھلنی ہو گئے ہیں، آٹا پیس پیس کے، چکی چلا چلا کے، تو آج کا باپ کہے گا بڑا ظالم ہے تیرا خامن، تیری ہیلپ نہیں کرتا، تیری مدد نہیں کرتا، تجھے کام والا نہیں لا کے دیا. رسول اللہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں وہ مرد درویش علی ہے، اس کی خدمت میں اپنے آپ کو کھپا لے، اس کی خدمت میں اپنے آپ کو کھپا لے. اور یہاں تک بس نہیں، بیٹی فاطمہ گزارش کر رہی ہے کہ بابا ایک غلام دے دیجیے، کوئی گھر کے کاموں میں میرا مددگار بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تجھے کیسے غلام دوں، میں تجھے کیسے غلام دوں جب تک اصحاب صفہ کے کھانے پینے کا، رہائش کا، اس مدرسے کا مکمل انتظام نہیں ہو جاتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے غلام نہیں دے سکتا. رسول اللہ اپنی بیٹی کے اوپر کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ دین کے طلباء کو، دین کے علماء کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ایک نصیحت بھی کر دی کہ میں اس وقت تک تجھے غلام نہیں دوں گا جب تک اصحاب صفہ کے کھانے پینے کا، رہن کا، بود و باش کا مکمل طور پہ خرچہ میں نہیں اٹھا لیتا. ہاں ایک کام میں تجھے کر کے بتا دیتا ہوں، یہ 33 مرتبہ تسبیح فاطمہ جس کو آپ جانتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ پڑھ لیا کر. جب رات کو پڑھے گی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی اور اللہ کے ہاں تیرا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بھی بتا دی اور اصحاب صفہ کی اہمیت کا جو ادراک تھا امت کو دینا وہ بھی سمجھا دیا. صرف یہ ایک حدیث کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ دین کے مدارس کی، دین کے تعلیم کی اور علماء کی اسلام میں قدر و منزلت اور حیثیت کیا ہے. آج اپنے مسجد سے ناطہ توڑ دیا. آج مسجد جو ہے وہ جامعیت کی بنیاد نہیں ہے، آج مسجد عدالت بھی نہیں ہے، آج مسجد پریزیڈنسی بھی نہیں ہے، آج مسجد کمیونٹی سینٹر بھی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے امور اس قسم کے مسجدوں میں سر انجام دیے جائیں. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے نکاح آسان تحریک کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ آئے ہیں. صرف 4-5 بندوں کے اوپر برات مشتمل ہے. انشاءاللہ خطبہ جمعہ کی نماز کے بعد اس بچے کا نکاح بھی ہوگا اور اس کو ہم داد بھی پیش کرتے ہیں. اور یہ کام اصولی طور پر امیر لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو، جب آپ اپنے بیٹوں کا نکاح کرتے ہیں تو بیٹی والوں کے اوپر بوجھ مت ڈالیے. اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو پھر غریب لوگ خود بہت سمجھ جائیں گے. غریب بیٹیاں آہیں بھرتی ہیں، سسکیاں بھرتی ہیں. وہ 17 لاکھ کا فنکشن ہوا ہے، وہ 18 لاکھ کا فنکشن ہوا ہے، میرا کھانا بابا کیسے پکے گا، میرا انتظام برات کا کیسے کیا جائے گا. برات کا اسلام میں کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے، کوئی لفظ برات کا موجود نہیں ہے. آئیں لے کے چلے جائیں. انشاءاللہ سیرت کے باب میں اس کو بھی جہاں جہاں یہ بات آئے گی اس کو بیان کریں گے. انشاءاللہ آپ سب ساتھیوں نے 2-4 منٹ کے لیے ان کی گفتگو بھی سننی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جمعے کے بعد یہاں پہ نکاح بھی ہوگا. اور یہی اصول ہے مسجد کا، نکاح بھی مسجد میں، جنازہ بھی مسجد میں. یہ کمیونٹی سینٹر ہے. یہ آپ نے شادی ہال کے اوپر تو 17 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں، لیکن مسجد جو فری ہے
جو حال بنے ہوئے ہیں، جو فیسیلٹی ہر چیز کی موجود ہے، وہاں پہ آپ مفت نکاح پڑھانے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ آپ اپنے ضمیروں کو ٹٹولیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے کہ یہ جو تکلفات ہیں یہ تو ہم نے خود ایجاد کیے ہیں، یہ جو باتیں ہیں یہ تو ہم نے خود گڑھی ہیں۔ یہ برِ صغیر کا جو معاشرہ ہے، یہ کچھ باتیں روایات بھی ہیں اس علاقے کی۔ عرب ممالک میں بھی بہت زیادہ شور و غوغا ہوتا ہے، لیکن کوئی شادی سادگی سے کرنا چاہے مسجد سے تو ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جو مسجد سے شادی کر کے چلا جائے مسیتڑ ہے، ملا ہے، صوفی ہے، اس کو تو طرح طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ لیکن یہ کنسیپٹ، یہ کام کب پروان چڑھے گا؟ جب اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے بچوں کی شادیاں خاص طور پر ولیمہ کرنا چاہیے۔ ولیمہ آپ جس مرضی ہوٹل میں کریں، جیسے مرضی کر لیں، اول تو وہ بھی اسراف ہے، لیکن آپ کریں، لیکن کم از کم برات کا بوجھ بچی والوں کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ آپ کے سامنے رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو دوسرا عظیم الشان خطبہ دیا، اس میں بھی 4 ہی نکات تھے۔ جیسے پہلے خطبے کے اندر آپ کو بتایا تھا بڑا مختصر تھا، بڑا جامع تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کے جو دوسرا خطبہ دیا، جو آج آپ ہر جمعے سے قبل سنتے ہیں، یہ ساری باتیں بھی اس خطبے میں موجود تھی۔ لیکن جو 4 باتیں بنیادی طور پہ دوسرے خطبے میں مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ نے کہی تھی، ان میں سے پہلی بات یہ تھی، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ تمسک اختیار کرو، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کی قدر و منزلت کو سمجھ جاؤ۔ یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، اللہ کا کلام، جو صرف اللہ کا کلام 2 حرفی ہو، کن، صرف کن ہو، تو جو چاہے اللہ تعالیٰ مانند وجود میں لے آتا ہے، تخلیق کر لیتا ہے۔ میں اور آپ کتنے غافل ہیں، یہ ہزاروں کلمات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عنایت کر دیے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ اللہ کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا، دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو کہ پہاڑ چل پڑے، زمین پھٹ جائے، مردے زندہ ہو جائیں، تو وہ کلام اللہ کے علاوہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کلام سے غافل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا، وہ کلام اللہ کی اہمیت سمجھائی۔ دوسری بات انہوں نے کہی، اللہ سے محبت بھی کرو۔ کلام اللہ اگر پڑھنا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت سے محبت بھی کرنی ہے۔ پھر تیسری بات جو کہی وہ یہ کہی کہ اللہ کی محبت کے علاوہ بندوں نے آپس میں بھی محبت کرنی ہے۔ یہ آپ کے سامنے صرف خلاصہ خطبے کا رکھ رہا ہوں، خلاصہ، اور خطبہ بھی مختصر ہے اور 4 ہی پوائنٹس میں مشتمل ہے۔ اور چوتھی بات کیا کہ سچ بولنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اور سچ بولنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور کے اوپر پہلے اور دوسرے خطبے میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک دیباچہ باندھ رہے ہیں، ایک مقدمہ قائم کر رہے ہیں۔ کس کا؟ اسلامی ریاست کا، اسلامی سلطنت کا، اسلامی ریاست کے بنیادی ستون۔ جس طرح اذان سے شاعر اللہ سے، اذان شاعر اللہ میں سے ہے، جس طرح پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دھرتی کے اوپر اگر نظام چلے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ جیسے اذان کی آواز دے کر اقامت دین کی بنیادیں رکھ دی، اسی طرح ان 2 خطبوں میں بھی اسلامی ریاست کا دیباچہ باندھا جا رہا ہے۔ اور وہ دیباچہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لینا چاہیے میرے بھائیوں۔ پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے دارالکفر کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی، اس حوالے سے بہت سے ساتھیوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی سوالات کیے۔ انشاءاللہ جہاں جہاں یہ بات آئے گی اس کو ایک مرتبہ مستقل ایک خطبے میں تفصیلاً بھی بیان کریں گے کہ آپ نے بعض جزئیات کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں مختصر بات یہ ہے، آپ نے اسلامی ممالک کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں اسلامی ممالک کتنے ہیں، اور اگر یہ پتہ بھی ہے کہ 56 اسلامی ممالک ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں وہ نقشے کے اوپر کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اسلامی ملک ہے، وہ نہیں ہمیں نیشنلٹیاں نہیں دیتا۔ آپ نے صرف ایک ملک کو اسلامی ریاست سمجھ لیا، 56 سے زائد اسلامی سلطنتیں ہیں۔ آپ نقشے کا مطالعہ تو کریں، آپ اپنے قلوب و ذہان کو کھولیں تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح افریقہ کے اندر کون کون سے اسلامی ملک ہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا جی اسلامی ملک ہمیں آنے کی اجازت نہیں دیتے؟ یہ غلط فہمی ہے۔ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تفصیلاً اس کو دوبارہ بیان کریں گے، اور جو جزئیات رہ گئی ہیں اس کو بھی بیان کریں گے۔ لیکن جو بڑی اہم بات ہے
اگر یہ دو باتیں مسلمان سمجھ لیں، ایک تو دارالکفر والی اور ایک یہ اقامت دین والی، اقامت دین، میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، جس بندے کے پاس قوت نافذہ نہ ہو، اگر اسلام کے پاس یا مذہب کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، قوت نافذہ سے کیا مراد؟ تنفیذ کی اختیارات نہیں ہے، اسلامی حدوں کو قائم کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے، تو حقیقی معنوں میں وہ اسلامی ریاست، نام کی اسلامی ریاست تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی طرف جد و جہد کرنی چاہیے مسلمانوں کو قوت نافذہ کے حصول کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے دنیا کا جتنا علم ہوتا ہے، دنیا کی جتنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، وہ قوت نافذہ کے سامنے سرنڈر ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ سائنسدان ہے، ایک بندہ ڈاکٹر ہے، عام فہم کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک بندہ سائنسدان ہے، ایک بندہ ڈاکٹر ہے، ریاست اسلامی ہے، اسلامی ریاست اس کو حکم دے گی، وہ اپنی سروسز دینے پہ مجبور ہے۔ اگر وہ نہ بھی چاہتا ہو اور اگر آپ کے پاس سلطہ ہی نہیں ہے، قوت نافذہ ہی نہیں ہے، تنفیذ کی طاقت ہی نہیں ہے، تو آپ کا سارا برین ڈرین اسی طرح ہو جائے گا جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ جس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، معاذ اللہ، علم کی حوصلہ شکنی کی بات نہیں کر رہا، صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ علم بہت اہم ہے، لیکن قوت نافذہ اسلام میں سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر قوت نافذہ ہوگی آپ دنیا بھر کے علماء کو اپنی ریاست میں اکٹھا کر سکتے ہیں، ان کو مشاہرہ دے کے ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کلا ان القوت الرمی، بے شک سپر پاور قیامت تک وہی رہے گا جس کے پاس قوت نافذہ ہوگی، جس کے پاس ہتھیار سب سے اچھے ہوں گے۔ مسلمان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے اوپر غور کر لیں کہ قوت نافذہ ہی اسلام کا اصل مقصد ہے، ہاں انفرادی طور پہ اسلامی زندگی گزارنا بھی انسانیت کی تحلیل کا مقصد ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اب اگر قوت نافذہ نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے اسلامی احکامات کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اسلامی احکامات کے اوپر عمل کرنا بھی انسانی تحلیل کا ایک مقصد ہے، لیکن مسلمان امت کا سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے قیام کی ہر وقت جد و جہد میں لگے رہا کرے۔ جب تک اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی، قوت نافذہ نہیں ہوگی، اسلامی احکامات کی تنفیذ کی پاور آپ کے پاس نہیں ہوگی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے صحیح معنوں میں جو تحلیل کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا۔ یہ باتیں بڑی عام فہم ہیں، لیکن امت کے علماء اس حوالے سے بات کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ جد و جہد کریں گے، جتنی جد و جہد کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کا پریشر گروپ بڑھتا جائے گا، اسلامی قوانین کے خلاف قوانین منظور نہیں ہوں گے۔ یہ آپ بکھرے ہوئے ہیں، یہ آپ منتشر ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دباچہ باندھ رہے ہیں، اللہ سے محبت کے بعد دوسرا لفظ کیا کہا؟ آپس میں محبت کرو۔ یہ کس چیز کا دباچہ تھا؟ انما المؤمنون اخوہ کا دباچہ رسول اللہ نے دوسرے خطبے میں ہی باندھ دیا۔ اور ایک طرف رسول اللہ حدیث بیان کر رہے ہیں لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں حسد بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ ایک طرف رسول اللہ یہ حکم دے رہے ہیں، دوسری طرف اسی سے ملتی جلتی آیات اللہ بھی نازل کرتا چلا جا رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک وہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک وہ بندہ مسلم کسی مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کوئی بندہ مسلم کسی مسلمان کی جب مصیبت کو یا مشکل کو دور کرتا ہے، یہ حدیث رسول ہے، اللہ آسمان کی بلندیوں سے اس بندے کی مشکلات دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بندہ مسلم اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ آسمان کی بلندیوں سے اس بندے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی احادیث بیان کر رہے ہیں، اوپر سے قرآن کی آیتیں بھی اسی طرح کی نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی وجہ سے تمہیں ایک کر دیا، تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دیا۔
یہ کس چیز کا دباچہ ہے؟ یہ مواخات مدینہ کا دباچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث کو بیان کرنے کے بعد، قرآن پاک کی ان آیتوں کو بیان کرنے کے بعد ایک عظیم الشان بنیاد رکھی مدینہ کے اندر۔ ریاست کا پہلا پلر، ریاست کے قائم ہونے کا پہلا جو ستون تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ مسلمانوں، یہ نہ سوچنا انصاریوں کہ تم انصاری ہو اور یہ مہاجر ہیں، یہ نہ سوچنا کہ ہم آپس میں بھائی نہیں ہیں، بلکہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب یہ باتیں کر دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درجہ اور آگے کا سٹیپ لیا، اور وہ سٹیپ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی آپس میں اخوت قائم کی۔ ویسے تو مسلمان سارے ہی ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، میرے بھائیوں یہ باتیں آپ نے سنی ہوگی، مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن آپ نے اس کی گہرائی کے اوپر غور نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے، جو محنتیں ہیں، اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ تیری میری محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تیرا میرا رشتہ اللہ کے لیے ہے، تیرا میرا اگر عقیدت و احترام کا رشتہ بھی ہے تو ذات کی وجہ سے نہیں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کا مددگار دین کی وجہ سے ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے کی مشکل دور کریں اللہ کی رضا کے لیے، ہم ایک دوسرے کے آنکھوں کی پردہ پوشی کریں اللہ کے لیے۔ ہر کام میں اللہ کی اگر ہم موجودگی اور پریزنس اور ایگزسٹنس کو مد نظر رکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ پھر جو دو محبت کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن ان کو آواز پڑے گی، کہاں ہے اللہ کے لیے محبت کرنے والے؟ آ جائیں۔ ان کے لیے یہ نور کے ممبر قائم کیے ہوئے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے قیامت کی ساری کاروائی دیکھنا شروع کر دیں۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت نصیب فرمائے، اور یہ چھوٹی بات نہیں، ہم یہ سمجھتے چھوٹی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے لیے محبت کرنے والے دلوں کو ایک تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی قیامت کے دن معاف کرے گا، اور پروٹوکول یہ دے گا، نور کے ایسے ایسے ممبر ہوں گے کہ جن کے اوپر جب ان کو بلایا جائے گا نا کہ یہاں پہ بیٹھ کے کاروائی دیکھو قیامت کے دن کیسے حساب کتاب ہوتا ہے، تو انبیاء ان نور کے ممبروں پہ رشک کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ بات نہیں کہ انبیاء کا مقام اس سے نیچے ہوگا، نہیں، یہ صوفیوں کا فلسفہ تو ہو سکتا ہے، انبیاء ہر حالت میں امتیوں سے اعلیٰ ہیں، لیکن رشک کیوں کریں گے کہ انہوں نے کیا کام کیا جو اتنے اونچے نور کے ممبر عرش کے قریب اللہ نے عطا کر دیے۔ انبیاء کو بھی یہ بتایا جائے گا یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بس اکیلی اللہ کے لیے محبت کرنے سے اگر یہ اجر و ثواب ملتا ہے تو اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جانے سے کیسا اجر و ثواب ملے گا؟ محبت تو ابتدا ہوتی ہے بھائی بننے کی، بھائی کا رشتہ تو محبت سے آگے کا رشتہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا دباچہ باندھنے کے بعد مواخات مدینہ کی بنیاد رکھ دی۔ کیا کہا؟ عبد الرحمن ابن عوف تیرا بھائی آج کے بعد سعد بن ربیع ہے، ابو عبیدہ ابن جراح تیرا بھائی آج کے بعد سعد بن معاذ ہے، عمار بن یاسر تیرا بھائی آج کے بعد حذیفہ بن یمان ہے، سلمان فارسی تیرا بھائی ابو درداء ہے۔ اور اگر ان عظیم الشان نفوس کی، ان نفوس قدسیہ کا ذکر آیا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان صحابہ نے جب رسول اللہ سے یہ بات سنی، عبد الرحمن ابن عوف نے اور سعد بن ربیع نے جب یہ بات سنی کہ رسول اللہ نے ہمیں آپس میں سگے بھائی جیسا کر دیے۔ سعد بن ربیع کی دو بیویاں تھیں، انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ شریعت کے اندر شادی کے لیے ایک مرتبہ دیکھنا جائز ہے، یہ محبت ہے، یہ اشار ہے، یہ قربانیاں جو انصاریوں نے دی ہیں۔ سعد بن ربیع کیا کہتے ہیں؟ عبد الرحمن میری دو بیوی ہیں، ایک مرتبہ دونوں کو دیکھ لے، جو تجھے پسند آتی ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس سے شادی کر۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مجھے بازار کا رستہ دکھا، مجھے رہنے کو کچھ دیر کے لیے جگہ دے، میں تاجر آدمی ہوں، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، میں انشاءاللہ کمائی کر لوں گا۔ لیکن انصار نے قربانی دینے سے کوئی گریز نہیں کیا، یہ تو عبد الرحمن ابن عوف نے انکار کر دیا اور کہا بازار کا رستہ دو۔ اور بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، ابھی آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کچھ عرصہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی عبد الرحمن ابن عوف کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے کپڑے بڑے اجلے ہیں، خوشبو کے آثار بھی نظر آتے ہیں اور رنگ بھی لگایا ہوا ہے، کہیں شادی تو نہیں کر لی؟ آج ہم شادیاں کیسے کرتے ہیں؟ پورے تم تراک سے، پورے بینڈ باجے کے ساتھ،
اور یہ صحابی رسول ہے، یہ مہاجر ہے، یہ رسول اللہ کا قریبی ہے، شادی بھی کر لی ہے، رسول اللہ کو خبر نہیں ہے، لیکن رسول اللہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس نے شادی تو نہیں کر لی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ہاں جی اللہ کے رسول شادی کر لی ہے۔ کس سے کی ہے؟ انصار کی ایک عورت سے۔ یہاں پہ رسول اللہ نے دین کا کلیہ بیان کیا، ٹھیک ہے؟ شادی پہ ایک محبت ہوتی ہے یارو دوستوں میں، بعد نے یہ بھی بات لکھی لیکن میں مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نکاح تو کر لی ہے، نکاح میں تو مجھے بلایا نہیں، اب ولیمہ کر۔ جو بھی بندہ نکاح کرے اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ولیمہ کرے، اور ولیمے میں اپنے دوستوں کو بلائے، اپنے اعزاء و اقارب کو بلائے، جو جی چاہے جتنی پسلی ہے جتنی استطاعت ہے بلا لے، ولیمے میں بلائے، ولیمے میں بلائے۔ آج ہم الٹی گنگا بہتی ہے، برات کے اندر بیگنیں بھی آ رہی ہیں، بسیں بھی آ رہی ہیں، اور ولیمے کے دن جی فلاں رشتہ دار کو یہ مسئلہ پڑ گیا تھا، فلاں بلائے، اپنی باری آئی تو بلایا بھی نہیں، اور برات جانی ہے تو فلائنگ کوچے بھر بھر کے آ رہی ہیں، بسیں بھر بھر کے آ رہی ہیں۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف، ان کی مواقعات ہوئی، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی، امیر ہو گئے، مدینہ میں بھی امیر۔ اور دوسری مواقعات جو سلمان فارسی اور ابو درداء کے مابین ہوئی، یہ بھی عظیم الشان مواقعات کا۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے بھائی بھی بنایا تو کیسے لوگوں کو آپس میں ملا دیا، ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرتے رہے اور ہم ذہن بھی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی ایک دن حضرت ابو درداء کے گھر پہنچے، ابو درداء کی بیوی کو دیکھا، نارمل کپڑے، اجڑا ہوا گلیا، کوئی تیاری نہیں، ایسے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ عورت کی شادی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے ابو درداء، کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ کے جو بھائی ہیں ان کو کوئی حاجت ہی نہیں میرے پاس آنے کی، آتے ہی نہیں تو میں بھی تیار ہوتی۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا اچھا۔ حضرت سلمان فارسی ابو درداء کے گھر میں داخل ہوئے، ابو درداء نے کھانے پینے کا انتظام کیا، کہا جب تک تو نہیں کھائے گا میں نہیں کھاؤں گا، کہا میں روزے سے ہوں، کہا کھا۔ ابو درداء کا روزہ توڑوایا، ان کو کھانا کھلایا، پھر رات کو سو گئے۔ تھوڑی دیر سوئے ابو درداء اٹھ گئے، سلمان فارسی کو کھانے لگے، اٹھ جائیے رات تہجد کا وقت ہو گیا، نماز کو پڑھتے ہیں، کہا سو جا۔ پھر اٹھایا، پھر کہا سو جا۔ فجر کی کچھ دیر پہلے جب وقت رہ گیا، حضرت سلمان فارسی اٹھے، وضو کیا اور ابو درداء کو کہا اب اٹھ جا، اب اٹھ جا، اب وقت ہے اللہ کو منانے کا۔ پھر تہجد پڑھی اور ساتھ میں ایک عظیم الشان نصیحت کی، اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ اے ابو درداء، تیری ذات کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، فَأَعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ اب تو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر۔ کیا مطلب؟ اگلے دن رسول اللہ کو پتہ چلا، ابو درداء دوڑتے ہوئے گئے، اللہ کے رسول کل یہ سارا ماجرا ہو گیا، سلمان فارسی نے پہلے میرا روزہ توڑوایا، پھر اس کے بعد رات کو عبادت نہ کرنے دی، فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھایا، اور اس کے بعد میں مجھے نصیحت کرتا ہے کہ یہ تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے گھر والوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے اہل بیت کا، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء کو کہا سلمان نے سچ کہا، اور اس کی باتوں کے اوپر عمل پیرا ہو جا۔ یہ اسلام کا دین ہے، یہ معتدل دین ہے، یہ متوازن دین ہے، یہ بھائی بندی، یہ مواخات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان حکمت عملی تھی۔ اسی حکمت عملی کا ایک نتیجہ جب آئے گی بات تو انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن ایک صرف آپ کے سامنے اس کی ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انصاری تھے نا، اور یہ سارے مہاجر تھے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، انصار کے پاس مہاجرین نے پناہ لی ہے، اور مہاجرین ہی نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ اگر یہ مواخات نہ ہوئی ہوتی تو یقین مانیے کبھی بھی انصار حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر اتفاق نہ کرتے۔ یہ مواخات تھی، یہ وہ بھائی بندی تھی، یہ وہ انما المؤمنون اخوہ تھا کہ جس کی وجہ سے جیسے ہی حضرت ابو بکر کی خلافت ہوئی، انصار نے سرنڈر کر دیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔